عاشورہ محرم اسلامی تقویم کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، اور یہ دن تاریخی واقعات 9ویں اور 10ویں تاریخ کے نفلی روزوں کی فضیلت کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہم نے آج اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ اگر ہم واقع کربلا کے حوالے سے بھی بات کریں تو 10 محرم 61 ہجری کے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ قوم موسیٰ کی نجات کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کہ اس بابرکت دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اور شرعی اگر ہم احکامات و فضائل کی بات کریں تو چند ایک لائنیں سامنے رکھوں گا کہ یوم عاشورہ کا روزہ اسلام میں پہلے فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ نفلی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کی ہدایت کی، جیسے کہ ابھی ہم آغاز میں اس پہ تھوڑی سی بات بھی کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس ایک دن کے روزے سے سال بھر کے گناہوں کی معافی کی احادیث بھی موجود ہیں۔ اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تعارف کرواتا ہوں، آل دا وے فرام سڈنی آسٹریلیا سے ہمارے پاس ہمارے بھائی، بڑے پیارے بھائی تشریف لائے ہیں، امام و خطیب ہیں وہاں پہ، اور ان سے ہم گائے بگائے ویسے تو لائیو بات کرتے رہے ہیں فون کالز پہ یا زوم پہ۔ آج اب پہلی بار اسٹوڈیوز میں ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، چونکہ فارچونیٹلی پاکستان میں تھے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرحان کوکب صاحب۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ جی خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اچھا لگا کہ ہماری پہلی ملاقات ہے دو بدو۔ ویسے تو ہم اسکرین کے اس پار اور میں اس پار ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے، دیکھا بھی کرتے تھے، سو تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جی، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو نہ بھی کچھ بات کریں، خاموش بیٹھے رہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ایسی شخصیات کم ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث و تفسیر فضیلت الشیخ پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور میں پروفیسر صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سر فرمائیے گا، محرم الحرام کو جو احادیث میں شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس نسبت کی جو خاص وجہ ہے، ایک تو وہ بیان کیجیے گا وہ کیا ہے، اور اسلامی سال کے اس آغاز کا جو بنیادی تقدس ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وباللہ توفیق، وعلى تکلان وإلیہ المآب۔ بہت ہی اچھا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ سر اس سوال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کتاب اللہ کی طرف جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان میں منہا 4 حرم، 4 اس میں حرمت والے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاثۃ متوالیات، 3 ان میں مہینے ایسے ہیں جو اکٹھے ہیں، مثلا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ تقدس، یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یا ہمارے ذہن میں ہے، یہ جب سے زمین و آسمان بنا ہے اس دور سے یہ حرمت والے مہینے تقدس ان کا چل رہا ہے۔ اور عرب لوگ اس دور جاہلیت میں بھی ان حرمت والے مہینوں کی عزت احترام کرتے، جو کہ آگے تفصیل ہے، اس میں لڑائی جھگڑے اور کچھ تو خون نہ کیا جائے۔ لیکن ظلم یہ تھا کہ عرب معاشرے کے لوگ ان میں رد و بدل کر لیتے۔ انما النسیء زیادۃ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرض کریں ان کا پروگرام بنتا نہ لڑائی جھگڑا لوٹ مار کرنی ہے، تو سمجھ لیتے ہیں اس کو رجب نہیں سمجھتے، اس کو فلاں مہینہ سمجھ لیتے ہیں، تو فلاں مہینے کو رجب بنا لیں گے۔ یہ رد و بدل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک۔ سوال اصل بنیادی یہ ہے کہ ان کا تقدس جو ہے وہ کب سے ہے۔ اس کا حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ شہر اللہ کا، یہ ایسی خوبصورت نسبت ہے، لفظ جلالہ، لفظ اللہ، جس چیز کے ساتھ اس کا تناسب یا نسبت یا اضافت ہو جائے وہ ساری کمال ہے۔ مثلا بیت اللہ، رسول اللہ، ناقۃ اللہ، بقیت اللہ، یہ قرآن و حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے وہ آپ نے جو
سچ بول کر کمائی کی ہے، بقیہ بنا آپ کو ملا ہے تھوڑا بہت، وہ جو نفع ہے وہ بقیہ تو اللہ کی طرف سے، باقی بندہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اسی طرح اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت حدیث شریف میں ثابت ہوئی، اور قرآنی آیت کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلا یہ اس دن سے ان کا تقدس چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب ہم فرحان صاحب چونکہ موجود ظاہر ہیں، ہے بات کو ذرا ان کی طرف لے ان کے سے جاتے بہت ہیں۔ زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ سر تھینک یو۔ آج کے دور میں جب ہم بالخصوص بات کرتے ہیں مغربی ممالک کی، چونکہ آپ کا ایکسپوجر ہے، آپ آج کل وہاں پہ مقیم بھی ہیں، اور وہاں کے جو مغربی ممالک کے رہنے والے جو ہمارے مسلمز ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے اپنی نئی نسل کو اسلامی تاریخ یا ہجری کیلنڈر، جس طرح ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں تھوڑی سی اسی والے سے، اس سے جوڑے رکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ایک تو ویسٹرنائز ہو جانا، آپ کو ایک وہ علیحدہ سے رنگ آ جاتا ہے اس کلچر میں، اس سوسائٹی میں، آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا، آپ کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم ایسی شخصیات سے ملتے ہیں جو دیار غیر میں، دوسرے ممالک میں، خاص طور پہ مغربی ممالک میں رہ رہے ہوں، اور دین اسلام سے ان کی پہچان ہو۔ فرمائیے گا۔ آج کل پرفتن دور کے اندر پوری دنیا کے اندر نوجوان نسل کے لیے جو فتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور خاص کر مغرب میں رہنا جیسا کہ آسٹریلیا ہے، جی جی، وہاں پر زیادہ تر مدارس کے اندر، اسکول، جامعات کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا شیڈول ہجری کیلنڈر کے مطابق اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ جی چونکہ وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک مہینے کے بعد 2-3 ان کے کوئی ایسے پروگرامز، کوئی ایسے تہوار آ جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے طالب علم جتنے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، ان کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ویسٹرنائز، جی، ویسٹرنائز، سوشل میڈیا اس میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ اس کے بعد اسکول کے اندر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، تو اس لیے ان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ ان کی ایک ذہن سازی نہ ہو سکے، کیونکہ اگر آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے، ان کو اپنے دین اسلام کے اندر جو تاریخ بڑی پڑی ہے اس میں سے اگر آپ ان کو قصے کہانیاں نہیں سنائیں گے، ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھائیں گے، تو وہ ویسٹرن کلچر کو فالو تو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن وہ ان کے اشکالات وہاں باقی رہ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دور کے اندر یہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فہم و بصیرت سے نوازا تھا، بڑے دانا آدمی تھے۔ وہ جب اسلام پھیلنے لگا دوسرے ممالک میں، جب انہوں نے فتوحات کی ہیں، انہوں نے اس چیز کو دیکھا جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں مغرب کے اندر۔ انسان جو ہے ہمیشہ جو حق گو ہے، جو ایمان والا ہے، ایک آدمی مسلمان مومن ہے، جی، وہ اس چیز کو بہت محسوس کرتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آنے والی نسلوں کو محفوظ کیا جائے۔ ٹھیک تو ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ اقدام اٹھایا ان کے لیے بہت بڑا یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور آج اس کا ویسٹرن کلچر کے اندر بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ ابھی جس طرح نسل نو کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو اس میں ہر ایج گروپ دیکھا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یا آپ مزید ایکسپیرینس ابھی ہو جائے گا۔ ہم نے ہر ایج گروپ کو دیکھا ہے۔ ہم نسل نو کی بات کرتے ہیں چونکہ ہم ان کو اپنا فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے آگے آ کے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی ہمیں ہی پریزنٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے وہاں پڑھتے بھی ہیں، بچے وہاں کی سوسائٹی کو بھی کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ہماری روٹس ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔ میں نے دونوں طرح کے لوگ دیکھے ہیں۔ آپ وہاں پہ چونکہ رہ رہے ہیں، آپ چونکہ یہاں سے روٹس لے کے گئے تو آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، آگے پریچ کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دونوں طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو دین کو لے کے بھی چل رہے ہیں، ویسٹرنائز بھی ہیں، لیکن انہوں نے اڈاپٹ نہیں کی وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی، ہماری نارمز کی نہیں ہے، ہمارے ریلیجن کی نہیں ہے۔ یہ دو طرح کے طبقے آپ کو نظر آتے ہیں، یا آپ کو وہ طبقہ زیادہ نظر آتا ہے جو نارمل ہے، ٹھیک ہے، دین بھی چل رہا ہے اور یہ بھی چل رہا ہے، یا دین پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے ہمارا ینگسٹر، ہماری نئی نسل؟ وہاں پر لوگ زیادہ تر جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو لوگ مساجد میں آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، وہ بزنس مین کمیونٹی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ارلی سٹیج کے اندر چلے گئے، 95 96 کے اندر۔ تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ
کہ ہماری نسلیں تب بھی محفوظ رہ سکتی ہیں جب تک ان کو اسلام کے ساتھ جوڑے رکھیں گے، دین اسلام کے ساتھ. تو باقاعدہ وہ ایک جوش و جذبے کے ساتھ ان کو لے کر آتے ہیں، ان کو اس طرف رجحان. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیندار طبقہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں ہمارے پاکستانی تو کم ہیں، لیکن بنگلہ دیشی کمیونٹی، انڈینز. اچھا. اور میں حیران ہوا کہ جس طرح بہت اسٹرکٹلی آپ کہہ لیں، جو حیدرآباد کے جو مسلمان ہیں وہاں پہ، انڈین حیدرآباد، انڈین حیدرآباد، اچھا. وہ بہت ہی اسٹرکٹلی طور پر جو ہے نا اسلام کو فالو کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اچھا تو ٹھیک، اس کا یہ بہت اچھا اثر نکلتا ہے. اثر آتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، ذہن میں رکھیے گا یہ سوال ابھی انکمپلیٹ ہے، اس کو آگے لے کے بھی چلیں گے. پروفیسر صاحب فرمائے گا یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو تاریخی اہمیت ہے، انبیاء کرام کی جد و جہد بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اور اس کے بغیر تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کچھ. تاریخ اسلام اور مذاہب عالم میں عاشورہ کی جو قدیم حیثیت ہے کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات جو میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حرمت کا اس کا سسٹم جو ہے جی، وہ جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، بنے ہیں، وہاں سے ہی شروع ہو رہا ہے. جی. اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے باسی جو یہودی تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حوالہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، کامیابی دی، فرعون کو غرق کیا، ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں. اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ جو رہنے والے تھے نا مکہ مکرمہ کے قریش لوگ، یہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. تو مدینہ میں تشریف لائے تو آپ فرمایا نحن احق بھی، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام القوم کے ساتھ اس مسرت میں، خوشی میں شامل ہونے کے لیے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. لہذا آپ جتنے سال مدینہ میں رہے 10 محرم کا ہی روزہ رکھتے رہے. آخری سال آپ نے اظہار فرمایا تھا یہ یہودیوں کی مخالفت بھی بظاہری ہو جائے گی تو میں 9 کا رکھوں گا. اس میں اگر تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف 9 کا رکھنا چاہیے. تو اس میں اکثریت علماء محققین کی یہی رہے کہ یہ واقعہ تو 10 محرم کو ہوا ہے. 10 کا وہ روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اگر یہودیوں کی مخالفت پلس ہو جائے تو پھر 9 کا بھی رکھ لیں. رہ گئی یہ مسئلہ کہ دونوں نہیں رکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ رکھ لیتا ہے تو دونوں رکھ لے. تو میری مراد یہ ہے سوال کے جواب میں کہ یہ قدیم علماء یا معاشرے وہ قومیں 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے. پھر آپ نے بھی اس میں اشارہ کیا یہ پہلے 10 محرم کا روزہ تو فرض تھا، پھر جب روزے فرض ہوئے اس کو اختیار دے دیا، اب رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، پابندی نہیں. وہ رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جس طرح کوکو صاحب بڑے اچھے لگے ہیں، مجھے انداز بیان بھی بڑا اچھا لگا ہے. کچھ لوگ جو گٹ مٹ کرتے ہیں نا سسٹم کو، وہ کسی نے کہا تھا انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی. اچھا. میں برطانیہ میں تو کوئی 3-4 مہینے رہا ہوں، وہاں میں 9 جمعے پڑھائے ماشاءاللہ. اچھا. تو جتنی گنجائش تھی اس علاقے میں جی، وہ سارے لوگ آ کر نوجوان، بچیاں، بچے، جوان. تو ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج بھی مجھے اور آپ کو دیکھ کر نہیں، قرآن کی تاریخ کو، سیرت مصطفیٰ کو، بلکہ قرآن کتاب کو سمجھ کر وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اسی سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ اس کا نظم، اس کی تعلیمات، اس کے اندر خیر و برکت جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور تائید ہو رہی ہے اللہ کے فرمان کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر الدین کلہ. دین مصطفیٰ، دین اسلام، دین محمد، سارے دیان سے اس کو یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، چلو کسی بزرگ کا نام لے لیں، تو وہاں جو سسٹم ہے دین اسلام کا یہی اقرب نظر آتا ہے فطرت کے بھی، اور اس معاشرت میں بھی اس کی صفائی ستھرائی، حقانیت، دانشوری پلس کرتے جائیں تو یہ نکھار کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کر دیا. تو لہٰذا ہمیں یہ جو اشارے ملتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات میں ہم اس کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فرحان صاحب، یہ فرمائے گا جیسے ہم مسجد کا ذکر کر رہے تھے، دین کے ساتھ جڑنے کا ذکر کر رہے تھے، نسل نو کی بات کر رہے تھے، تو ایک تو یہ ذمہ داری آپ پہ بھی آتی ہے وہاں پہ کہ جو بھی ینگسٹرز آئیں یا ان کے پیرنٹس آئیں تو ان کو آپ دین کی طرف راغب رکھیں، ان کو پریچ کرتے رہیں، بتاتے رہیں.
دوسری طرف یہ بتائیے کہ جو آج کی دنیا ہے جہاں پہ ہر بندہ وہ دیار غیر ہو پاکستان ہر بندہ بے چینی کا شکار ہے، تو ایک مسلمان محرم کے اس جو پیام امن کی ہم بات کر رہے ہیں، عاشورہ کی بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، غیر مسلم معاشروں تک اس کو کس طرح خوبصورت انداز سے پورٹری کیا جا سکتا ہے، مؤثر انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ پیام امن کی جیسے آپ نے بات کی، ہاں جی، بڑی خوبصورت. اسلام تو سارا ہی امن اور سلامتی کا امن اور باعث ہے. سلامتی. اس کا ایک ایک پہلو آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں جی تو امن ہی امن ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی انسان رہتا ہے. جی تو جو آج کل اس دور کے اندر جیسے بہت سارے لوگوں کو مشکلات مصائب کے اندر ہیں، یہاں تک ایون نہیں کہ آپ پاکستان کے اندر معاشی اور معاشرتی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ایسا نہیں ہے. ویسٹرن کلچر کے اندر بھی بہت سارے آپ کو چیلنجز آتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن وہ لوگ ہمیشہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو بڑے آسن اسلوب کے ساتھ، آپ ایسا نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جیسے دین اسلام امن کا گہوارہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی فوراً ہی یہ بندہ جو ہے 5 منٹ کے اندر مسلمان ہو جائے. چینج ہو جائے. اور ہمارے باہر کے لوگ جو ویسٹرن کلچر کے اندر رہتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ دعوت کے لیے کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو بہت جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں. اچھا، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اگر وہ کوئی ایسی سلینگ یوز کرتے ہیں جیسے گورے اپنی نارملی وہ ان کی زبان ہے، جی جی ڈیلی کا حصہ تو ہے وہ ان کا. اس میں بہت ایموشنل ہو کر اپنے آپ کو اشکالات کے اندر مبتلا کر لیتے ہیں. اچھا، تو سب سے بڑا جو ابھی ہمیں ان واقعات سے بہت کچھ سیکھنا ہے، ہمارے اکابرین ہمیں سلف صالحین جو چیزیں ہم تک بیان کر چکے ہیں ان کو ہم کس طرح ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے امن کا پیغام لے کر جا سکتے ہیں. اس میں نے پہلے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اس میں لٹریچر ہیں، لیکچرز ہیں، پھر دروس کا سلسلہ ہے، اور اس طرح پھر آپ ینگسٹرز کو کس طرح آپ ان مراکز کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئز ہے، ہمارے ادھر بہت سارے کوئز چلتے ہیں. اچھا، ویکلی آرگنائز کرتے ہیں اس کو؟ ہاں، منتھلی بھی، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، رمضان کا ہے، تو بچے بہت ذوق و شوق سے آتے ہیں مساجد، تیاری کر کے آتے ہیں. بالکل. اور یہاں تک کہ اکثر اوقات تو ان کے والدین آ کے کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور جاب سے آیا تھا تو میرا بچہ کہہ رہا تھا مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے. تو اس طرح کا ماحول آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا. یہ پریشانیاں دیکھیں، دنیا جو ہے وہ ایک مرد مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت ادھر ہی مل جائے. اچھا، یہ جو فرحان صاحب بات کر رہے ہیں سمجھنے والی بات ہے. یہ پریکٹیکلی جب آپ نکلتے ہیں نا اپنے ملک سے باہر، یا کبھی کبھی سیکھنے کے لیے اپنے شہر سے باہر بھی نکل کے دیکھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ میری اصل ویلیو کیا ہے، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں. اور دوسری بات جو انہیں لرننگ کے حوالے سے کی، جب آپ پریچ یا اپنے کوئی کیسے اپنے دین کو جلدی چھوڑے گا، کوئی کس طرح سے چاہے گا کہ جو فور فادرز نسلیں ان کی صدیوں سے جس پہ چلتی آ رہی ہیں وہ ود ان اے فیو منٹس اس کو چینج کر لے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا جب ہم دیار غیر میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے دین کے حوالے سے، تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے، ٹرو نالج ہونا چاہیے. آپ 2 جملے کہیں لیکن قرآن و حدیث کے مطابق کہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جب کل کو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ہو تو وہ چیز اس میں سے نکلے نہ. تو یہ آپ کی بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اور جو سلینگ کی بات کر رہے تھے وہ جملے ان کے روٹین کے ہیں، اور جب ہم بڑی سیدھی سی بات ان سے کرتے ہیں اور ہم دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے کہ یار میں نے اس کو کتنی میٹھی پیاری سیدھی قرآن کی بات کی، میرے مذہب کی بات کی ہے، اور اس نے مجھے آگے سے گالی نکال دی. اب اس کو تو آپ کے مذہب کا نہیں پتا، اس کو تو اپنے ریلیجن کا پتہ ہے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، پروفیسر صاحب کی جانب چلتے ہیں. جیسا بھی ہم نے پہلے روزے کے حوالے سے بات کی، یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی بے پناہ فضیلت ہے، اور پھر اس روزے کی بدولت پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر آپ 1 دن آگے کر لیں، 1 دن پیچھے کر لیں، لیکن روزے 2 رکھیں، یا نویں میں شامل کر لیں، 11ویں میں کر لیں. یہ فرمائیے گا ساتھ. یہ حدیث کے اندر وضاحت ہے باقاعدہ، اور اس پر جو فتاوے موجود ہیں نا جی، حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ مخالفت میں یہی ہے کہ آپ نامی کا رکھ لیں، وہ مخالفت ہو جائے گی. تو یہ ہے نا، اگر 10 کا تو رکھنا ہی ہے. ہاں جی. واقعہ چونکہ عاشورہ 10ویں کا ہے جی، تو اس میں جو آ گیا نا 11ویں کا، وہ اتنی سند مضبوط نہیں ہے، اگرچہ اس میں مخالفت کا رنگ آ جاتا ہے،
لیکن محققین اہل علم کی رائے یہی ہے اور اس میں فتاوے بھی یہی ہیں کہ 9-10 کا کر لیں. اگر دونوں نہیں رکھتے کوئی عرض نہیں, لیکن اگر ثواب کے اصول کے لیے رکھنا ہے تو پھر 9-10 کا رکھ لیں. یہ عمل ہے رسول پاک کا, صحابہ کرام کا, تابعین کا, محدثین کا, تو عمل کر لیں. اگر کوئی نہیں ہے اس روزہ رکھنے کی حیثیت میں نہیں ہے ایسا معاملہ تو وہ نہ رکھے, لیکن اس پر کوئی فتویٰ لگایا جائے یا اس کو دین سے ہی فارغ کر دیا جائے, اس قسم کے معاملات ہیں. اچھا فرحان صاحب یہ فرمائیے, جب یوم عاشورہ کی ہم بات کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون پر شاندار فتح کا دن ہے اور یہ عظیم تاریخی واقعہ ہے, آج کے ان حالات میں جہاں انسان بظاہر مایوسی کا شکار نظر آتا ہے اور ہمیں اللہ کی مدد اور حق کی کامیابی کا جو خوبصورت پیغام اس سے ملتا ہے وہ بیان کیجیے گا. دیکھیں, یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری خصلتوں سے نوازا تھا اور بہت سارے امتحانات سے بھی گزرے, لیکن اس سے جو ہمیں سب سے بڑا سبق اس دور کے اندر ملتا ہے, آپ کو اگر جس طرح کے بھی آپ کے حالات و واقعات ہیں, ہر بندے کی جو کنڈیشن ہے وہ دوسرے سے الگ ہے, اس میں سب سے جو بڑی اور سب سے اہمیت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل, ہر حال میں توکل کر لیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام میں کافی ہو جاتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سمندر کو, اور اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے سمندروں کو دیکھیں تو جس کے پاس سکلز ہیں نا تیرنے کی, اگر وہ سوئم کر سکتا ہے اچھے طریقے سے, تو ایک دفعہ اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہو اور میری سکلز وہاں کام نہ کر سکیں اور میں ڈوب جاؤں. لیکن اللہ پر توکل موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں, کیا فرمایا, کلا ان معی ربی سیہدین, کہ ہرگز نہیں, میرا اللہ جو ہے وہ میری رہنمائی کرے گا اور میرے ساتھ ہے. تو اس میں جتنے بھی معاشرتی معاملات ہیں, اس میں جو بھی بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے نا, سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ توکل جس کا بھی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, ہر معاملے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائے کہ جس یوم عاشورہ کا روزہ ہم جس کی بات بھی کر رہے ہیں ابھی, اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات پر بطور شکرانہ رکھا جاتا تھا پہلے, اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو عبادت میں شکر گزاری کا یہ پہلو ہماری روحانی تربیت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہوئے تو پھر ہمیں اور ہدایات مل گئی, لیکن اس سے پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ فرمائیے گا. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اب آپ جتنے بھی شاعر ہیں اسلام کے اندر, اس میں سب سے فرسٹ پیورٹی جس چیز کے لیے خاص کی گئی ہے وہ روزہ ہے, کیونکہ یہ ڈھال ہے, اور یہ روزہ رکھنا انسان کو بہت ساری برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور کبھی ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے نان مسلمز سے, اور وہ سب سے پہلے پتہ ہے کیا کویسچن کیا کرتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل یو گائز آر فاسٹنگ 12 hours 24 hours, اور ان کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ بھئی یہ کیسے یہ لوگ منہ باندھ لیتے ہیں اور کس کے لیے کرتے ہیں, یہ ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. سوری ٹو کٹ یو, ویسے کیتھولک بھی 24 hours کا رکھتے ہیں, لیکن وہ درمیان میں سے کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ ان کا ہے, لیکن وہ خیر اینی وے وہ فرمائے گا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمارا امتحان لینے کے لیے, مطلب آپ کسی اپنی خواہشات کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ جتنا بھی اپنے آپ کو فرسٹ لائن پر آپ پرفارم کریں گے, اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اندر تقویٰ بھی آئے گا, آپ کا ایمان لیول بھی بوسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے وہ صحیحین کے اندر ایک واقعہ بیان ذہن میں آ گیا. وہ فرماتی ہیں کہ ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور بچے بھی رکھتے تھے, اور ہم بچوں کو ان کے کھلونوں کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ لے کر چلتے تھے, اور جب ان کو کچھ پیاس محسوس ہوتی یا بھوک کی کیفیت محسوس ہوتی تو وہ کھلونے کے ساتھ کھیلنے لگ پڑتے. بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوتا جی, اور اس کے بعد حتیٰ کہ افطار کا وقت قریب ہو جاتا. تو یہ چیز ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ جب تک ہمیں علم ہوگا, ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہوگا.
اس میں توکل بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے. تو اس چیز کو لے کر اگر آپ کہتے ہیں کہ روزہ تو اس کو کس طرح کیا جائے، کیسے عوامل ہیں، کون سے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے اور اپنے آپ کو اس طرح اس میں یوٹیلائز کریں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں تاکہ آپ کے اندر ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہو. ٹھیک ہے. یہ کویسچن میں پروفیسر صاحب کی جانب لے آتا ہوں تاکہ اس بات کو مزید آگے بڑھا سکے. اچھا سر، جس طرح ابھی فرحان صاحب نے کہا تو جو صیام عاشورہ کے ساتھ ساتھ اس مبارک دن میں اذکار، دعائیں، صدقات، خیرات کی بھی اہمیت بتائی گئی، تو اس دن کی روحانی برکات کو مکمل طور پر کیسے سمیٹا جا سکتا ہے؟ میں سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح بھائی نے بھی اشارہ کیا ہے، اللہ کو تو مانے نا، ہاں جی، اس کی عظمت کو مانے، اس کی عظمت کو مانے. ایک عقل ہے، ایک ایمان ہے. چٹان پڑی ہوئی ہے تو قوم نے پانی مانگا تو عقل تو یہ کہتی چٹانوں سے پانی تو نہیں نکلتا. فرمان آتا ہے کہ فضرب بعصاک الحجر، آپ ایک ڈنڈا ماریں، قوم کے سامنے چٹان پہ لاٹھی لڑی ہے تو 12 چشمے جاری ہو گئے. جی. اسی طرح وہ سمندر ہے تو سمندر میں سڑکیں تو نہیں بنتی نا، چل پڑے وہاں پہ. تو اگر وہ ڈنڈا مروایا اللہ تعالیٰ نے تو 12 سڑکیں بنوا دی ہیں. ہاں جی. یہ ایمانیات کی ایسی دعوت ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ہستی کو ماننا، اس کی پاور کو ماننا، یہ ہمیں سب سے پہلا درجہ ملتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ساری باتیں ہونے کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو رسالت احمد سب سے اظہار تشکر نفل پڑے ہیں، لڑیاں نہیں ڈالیں، جشن نہیں منائے، اظہار تشکر کے لیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے روابط کو اور مضبوط کرو. جناب یوسف علیہ السلام پر جب وہ مسئلہ ہوا کہ بیوی نے حیات اللہ کا نعرہ مارا تو سرکار نے فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، وہ نعرے لگا حیات اللہ، یہ فرمایا معاذ اللہ، پھر دوڑنے لگا دیتے. تو عقل تو کہتی ہے دروازہ نہیں کھولے گا، بند ہے. ایمان کہتے دوڑ لگانا تمہارا کام ہے، دروازہ پھر وہ کھلے دروازے. الفیا سیدھا للباب، وہ سارے معاملے. تو گزارش یہ ہے کہ ایمان اللہ پر، پیغمبر کی دعوت پر ایمان، یقین، توکل، بھروسہ ہو تو پھر اللہ سے درخواست کریں ان ایام میں برکت والے دن ہیں، روزہ بھی رکھیں، تلاوت بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں اور کوشش کریں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا کرتا ہوں کہ ہر عمل میں مدینے والے کی مہر لگانا ضروری ہے. سبحان اللہ. مدینے والی مہر لگا لو جی تو وہ سارے سلسلے ٹھیک ہو جائیں گے. کس طرح کرنا ہے جی؟ عبادت اللہ کی کرنی، پوچھنا رسول پاک سے. اللہ اور فرمان ہے کہ تلک حدود اللہ، اللہ نے غمی کی حد، خوشی کی حد. تو پھر اگر کہیں تو میں تھوڑا ٹوٹکا سنا دیتا ہوں. عرفان صاحب مجھے کسی نے فون کیا کہ اپنی بیوی سے بندہ کتنا پیار کر سکتا ہے. زور اپنی پہ ہے یہاں پہ. تو میں کہ یار بیوی اپنی ہوتی ہے، کسی کو تو بیوی کہتے ہیں، کہتے نہیں. اے جی کتنا پیار کر سکتا ہے. میں نے اس کو محبوبہ کہہ سکتے ہو، لاڈلی کہہ سکتے ہو، سفر کہہ سکتے ہو، باجی نہیں کہہ سکتے. اگر کرو گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اتنی شدت عبادت کریں، افراط و تفریط جائز نہیں ہے. الایمان بین الجبر والقدر، جب اس کے درمیان بین ہے، نہ غلو نہ افراد نہ تفرید. تو اس لیے شوق اگر رہے تو آپ اس طرح کریں جس طرح رسول پاک کی تعلیمات ہیں، تو انشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی خاص اس میں پڑھنے کے اذکار ہیں، کوئی خاص اس میں پڑھنے کی دعا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ مسنون طریقے کے ساتھ جو اذکار فجر کے بعد ہیں، عشاء کے بعد آپ نے اشارے فرمائے، بلکہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت. رسول پاک نے، اگر آپ پھر مجھے اجازت دیں تو بات کروں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے تو رسول پاک نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی امت کو بتا دوں یہ کتنا بڑا فرشتہ ہے. اللہ نے اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے کی اس کان والی اس لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال مسافر چلتا رہے تو اتنا فاصلہ ہے. 4 فرشتے پیدا کر کے اللہ نے فرمایا جو اٹھاؤ عرش میرا، نہیں اٹھا سکے. پھر اللہ نے ان کو وظیفہ بتایا، آپ نے وظیفے کا حوالہ دیا ہے نا. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. فرشتوں نے یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ کے عرش کو اٹھا لیا. وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 جو ہیں ان کو یہ وظیفہ اللہ نے بتایا، انہوں نے پڑھا.
لیکن ہم پتہ ہے کب پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ؟ جب کوئی بندہ آ جائے نا جس دعوت پہ نہ بلایا اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت۔ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، اذکار کرنے چاہیے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اور جس طرح نا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو میزان عدل قائم کیا جائے گا نا، ترازو، اس کے لسان میزان بھی ہے، 2 پلڑے ہیں اس کے، ایک پلڑا اس کا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان زمینیں اس میں رکھیں تو وہ نہیں بھرتا، کہ ایک بار زبان سے پڑھے نا الحمدللہ، پڑھو حوالہ تو سی، الحمدللہ، تو اتنا اجر ملتا ہے کہ وہ سارے پلڑے بھر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار فرمان ہے سبحان اللہ باب حمدی پڑھو تو سمندر کی جھاگ کے برابر۔ یہ اذکار ہیں، لا الہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت پڑھیں، اور کھانا کھا کے الحمدللہ بھی پڑھیں، الحمدللہ، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ آخری کوشچن ہے فرحان صاحب آپ سے، فرمائے گا کہ جو عشرہ محرم کے دوران مساجد کی ہم بات کرتے ہیں، ویسے تو مجھے یہ پوچھ لینا چاہیے تھا کہ وہاں پہ کمیونٹی سینٹر کا کام کرتی ہیں مساجد، لیکن چونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا تو خیر اینی وے پھر کسی نشست میں، تو جو مساجد اور اسلامک سینٹرز ہیں، مسلم کمیونٹی ہیں، اس کو متحد کرنے کے لیے بالخصوص نوجوانوں کی درست سمت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو روحانی تربیت کرنے کے لیے کیا خاص کردار ادا کر رہے ہیں ہماری یہ مساجد، ہماری یہ سینٹرز، جن کی بھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے؟ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دیکھیں، جو میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر، ایک مرغی ہے نا، جو اس کے چوزے ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو آرام دہ، محفوظ ترین سمجھتے تب ہیں جب وہ ماں کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو یہ مساجد ہمارے لیے یہ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک شیلڈ کی مانند ہے۔ اور آسٹریلیا کے اندر نا اکثر شیلڈ کا لفظ بہت یوز کرتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا، وہ ایک نوجوان نے ایک شیخ سے پوچھا تھا وہاں، تو یہ آپ نے شیلڈ کا لفظ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم مسجد کے اندر آ جاؤ، باہر کی جتنی بھی بے حیائی ہے، جتنی بھی فتنے ہیں، وہ یہ مسجد ان کو سمیٹ لے گی، مطلب تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں وہاں کے، وہ غیر مسلم، نان مسلمز کو بھی لے کے آتے ہیں کہ تم نے اسلام قبول نہیں کرنا، کم از کم آ کے ہمارے ساتھ اس نشست میں بیٹھو، نان مسلمز۔ اور وہ لوگ آتے ہیں، ان کے بہت سارے انلیمیٹڈ کنسیپٹس ہیں کہ اگر آپ ان کو سوچ لیں تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، جو آپ نے آگے بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کانسیپٹ بھی اس دنیا میں موجود ہے، ایسے سوچا بھی جا سکتا ہے۔ وہ بہت ان کے مختلف قسم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کے بعد کھانا ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ جو باہر سے چیز مہنگی ترین ملتی ہے، وہ کچھ ٹرسٹیز کو بول کے ایسے کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ درس کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ سٹالز وغیرہ لگا دیں، اور جو لائیو سٹالز جس کو کہتے ہیں کہ جو لڑکا ادھر آئے گا اس کا اگر دل کر رہا ہے کہ وہ برگر کھائے یا کوئی چیز کھائے تو وہ سنیکس وغیرہ لیتا رہے۔ تو اس سے جو ہے کھانا کھلانا اور یہ ان کی مہمان نوازی کرنا، اور اس سے بھی، اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب ہم وہاں کی سٹیز کے اندر جاتے ہیں جی، اور وہاں پہ لوگ لائنوں کے اندر لگے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو کسی طریقے سے معاشی تنگی کا سامنا نہیں ہے، لیکن ان کے چرچز کے باہر جو ہے نا، ان کے اندر ایک کنسیپٹ ہے شاید کہ ہم لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ لائنوں کے اندر لگ کے ان کو فری کھانا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم چرچ کے اندر نہیں آتا، لیکن وہ ان کی کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی جائے، اس کے بعد کوئز رکھے جائیں، اس میں انعامات ہیں، پھر بچے ذوق اور شوق سے آتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ سوشل میڈیا کے تھرو جتنے بھی مشائخ ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ریلز کے تھرو اور مختصر ویڈیوز، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو مزید ترقی دے ماشاءاللہ۔ آمین۔ اکثر ہمارے ادھر ریلز وغیرہ سامنے آتی رہتی ہیں، تو جو اردو دان طبقہ ہے وہ کچھ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مشائخ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کا آلریڈی آنسر مل جاتا ہے۔ تو یہ 3 ایسے عوامل ہیں جن سے جو ہے وہ مساجد کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور لوگ اس طرف بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ایک چھوٹا سا پیغام آپ سے بھی لینا چاہوں گا، پیغام کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام چلا جائے، جی فرمائیے، عاشورہ کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے۔ دیکھو جی، میں تو یہ سمجھوں گا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا اس مجمع سے جو حجۃ الوداع میں تھا، حل بلغت رسالہ و ادیت الامانہ، کہ میں نے اللہ کے پیغامات میسج آپ تک پہنچا دی، اس دی گئی امانت کو میں نے ادا کر دی ہے۔ اس مجمع نے جواب دیا بلغت رسالہ و ادیت الامانہ، اللہم اشہد اللہم اشہد 3 بار۔ اگلی بات آپ نے فرمائی آپ نے کرنا یہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں اس میسج کو آگے پہنچانا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، پیغام کے ذریعے میرا پیغام یہ ہے کہ جو آپ نے تعلیمات سنی ہیں اس کو آپ اپنے نافذ کریں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں، اور آگے اگلی سوسائٹی کو بھی آپ پہنچائیں۔ تھینک یو احمد، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے پیارے بھائی جناب فرحان کوکب صاحب کا۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ نشست چھوٹی رہی لیکن کوالٹی والی رہی، انشاءاللہ پھر کبھی سے کمی پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا فضیلۃ الشیخ پروفیسر محمد سعید کلیوی صاحب کا۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لاتے ہیں۔ شکریہ جی آپ کا بھی، آپ کی ادائیں بڑی اچھی لگتی ہیں سر جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں جی، ہم ان کی دعائیں لیتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، اور جب واپس آئیں گے، جو خواب آپ دیکھتے ہیں، جو خواب آپ لکھ بھیجتے ہیں، جو خواب آپ ہمیں سنا دیتے ہیں، ان کے بارے میں بات بھی کریں گے، ان کے حل بھی بتائیں گے، تعبیر بھی بتائیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔